علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر محترم سامعین حضرات،
جیسا کہ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا، امام الانبیاء کا رفیق اعلیٰ کی جانب سفر اور ان کے پیغامات، اس کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کا پیغام امت مسلمہ کے ہر بیٹے ہر بیٹی کے نام، نماز کی پابندی کا پیغام۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں، کوئی بھی ایسا بشر نہیں جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پیغامات نہ ملتے ہوں۔ زندگی کے جملہ زاویوں میں، زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کی فکر اور آپ کی نظر اس بات کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ زندگی کے تمام ایام جو آپ گزار رہے ہیں، الف سے لے کر وہ یا تک ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک، ماں کی مہد سے لے کر قبر کی لحد تک، آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں سیرت نبوی سے بے شمار پیغامات ملتے ہیں، لیکن پیغامات ہی پیغامات سننا ہی نہیں، اس پہ بھی عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مقام، شان، عزت یہ اظہر من الشمس ہے۔ آپ کی ذات، آپ کی صفات اور آپ کی بات سب سے اعلیٰ اور اونچی بات ہے۔ جس طرح میں اور آپ اپنے نبی کی ذات سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے، آپ کی بات سے بھی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہر لحاظ سے آپ اعلیٰ اور عرفہ ہیں، شان، مقام، عزت کے لحاظ سے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے آل بیت اور آپ کے صحابہ کرام وہ بھی اونچیاں ہستیاں ہیں، لیکن کائنات میں امام الانبیاء، امام الہدا، امام المرسلین اگر کوئی زیر زمین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے، عقیدتوں میں سب سے بڑی عقیدت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں اور آپ زبانی عقیدت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، میں اور آپ زبانی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عملی محبت جو گھر بار سے بڑھ کر تھی، کاروبار سے بڑھ کر تھی، دوست یار سے بڑھ کر تھی، عزیز رشتہ دار سے بڑھ کر تھی، بیوی بچوں سے بڑھ کر تھی، الغرض کی اپنی جان سے بڑھ کر تھی، تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جو میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے نبی کے قول، فعل، عمل سے محبت کا اظہار کیجئے، اپنے نبی کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ آئیے وہ کائنات کی عظیم ہستی عظیم پیغام دے رہی ہے۔ آج دنیا میں کسی بڑے کا لیٹر آتا ہے، کسی استاد کا SMS آتا ہے، کسی بیٹے کا اپنے باپ کے نام خط آتا ہے،
باپ بے تاب ہے، میں اس کو پڑھوں، اس کو سنوں اور اس کی بات کو پورا کروں۔ یہ لیٹر، یہ پیغام، یہ چٹھی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کی فکر سے دنیا سے رخصت ہونے وقت تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے۔ سچا عقیدت مند وہی ہوتا ہے، سچا عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ سچ میں وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنانے والا ہے اور اس میسج کو اپنی زندگی میں اتارنے والا ہے۔ وہ کون سا میسج ہے؟ وہ نماز کا میسج ہے، وہ نماز کی پابندی کا پیغام ہے۔ وہ کون سی چٹھی ہے؟ وہ نماز کی پابندی کی چٹھی ہے جو آخری وقت بیماری کے ایام ہیں، الوداعی وقت ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، موت کی کشمکش ہے، باپ اپنے بیٹوں سے، استاد اپنے شاگردوں سے جدا ہوتا ہے، آخری وقت ہے، بیماری کے عالم میں کبھی تصور کی دنیا میں اس منظر کو دیکھیے، تخیلات کی دنیا میں اس کو خیال کیجئے کہ سہارا لیتے ہوئے رسول کائنات زمین پہ گھسٹتی ہوئی آپ کی ٹانگیں کس کی جانب آ رہی ہیں؟ اللہ کے گھر کی جانب آ رہی ہیں۔ بیماری کے ان ایام میں وہ گھبرائے نہیں ہے، بیماری کے ان ایام میں انہوں نے نماز سے تعلق کو توڑا نہیں ہے، بلکہ غشی آتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، سب سے پہلا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بابرکت کلمات نکلتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضرات، یہ کیفیت میرے اور آپ کی محبوب ذات اس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بیماری کے ان ایام میں، اضطراری کے ان ایام میں سہارا لے کر مسجد کی جانب آتے ہیں، اور فکر ہے تو صرف اپنی امت کو ثواب دینے کی فکر ہے، فکر ہے تو اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی باپ ہونے کی حیثیت سے اس فکر کو لاحق کر دے۔ اس پیغام کو آج اپنی بیٹی تک پہنچاؤ، اس پیغام کو والد ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے تک پہنچاؤ، اس پیغام کو اپنے بھائی تک پہنچاؤ کہ یہ رسول کائنات کا پیغام ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز نماز۔ لوگوں نماز کا حکم دیجئے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اس نماز کی پابندی پہ اپنی بچوں کو لگا دیجئے۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال سے لے کر 60 سال 100 سال تک جتنی زندگی گزاریں وہ نمازی ہو کر گزاریں، مرے تو وہ نمازی ہو کر مرے، جائیں اس دنیا سے تو وہ نمازی بن کر جائیں۔ نماز اتنی اہم ہے، اتنا تیرا کاروبار اہم نہیں ہے، نماز اتنی ضروری ہے، اتنا تیرا کوئی کام دنیا کا ضروری نہیں ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ الصلاۃ، الوداعی دن تھے، رسول کائنات سے محبت کرنے والوں، میرے رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے والوں، چوکوں چوراہوں میں رہنے والوں، میرے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، الصلاۃ، لوگوں نماز کی فکر کر لو، لوگوں نمازی بن جاؤ، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اطاعت مصطفیٰ کروں تو وہ نماز پڑھے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں محبت مصطفیٰ پہ آ جاؤں تو وہ نمازی بن جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لوں تو وہ نمازی بن جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جہنم کے انگاروں سے بچ جاؤں،
جنت کا وارث بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ نمازی بن جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ فرقہ واریت اور فتنوں سے بچ جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ نمازی بن جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ نمازی بن جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دکھ درد سے آرام مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ نمازی بن جائے۔ نماز ہی نجات ہے، نماز ہی جنت کی کنجی ہے، نماز ہی نورانیت دیتی ہے، نماز ہی سکون دیتی ہے۔ نماز ایک ایسا مبارک عمل ہے جو سارے عملوں سے بڑھ کر عمل ہے۔ نماز محبوب ترین اعمال میں سے محبوب عمل ہے، جو میرے اللہ کو محبوب لگتا ہے، جو وقت پہ نماز ادا کرتا ہے، وقت پہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رب کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا عمل ہے، رسول کی اس زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا، دنیا میں رہنے والوں، بیماری کے عالم میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، سفر کے عالم میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، جنگ اور خوف کے حالت اور کیفیت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ نماز پڑھ، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ پڑھ بھی مسجد میں آ کے پڑھ، تیرا یہ مبارک عمل اتنا مبارک بن جائے گا کہ ابھی تو مؤذن کی اذان سنے گا، اللہ اکبر، وہ صدائیں لگاتا ہے، نماز اللہ سب سے بڑا ہے۔ کبھی چشمے تصور سے اس بات کو بھی ذہن میں لا، دنیا کے سارے کام، سارے معاملات چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے۔ اس بڑے کا بلاوا آیا ہے، اس بڑے کی آواز آئی ہے، لوگوں اللہ تمہارے کام کاج بزنس سے بڑا، تمہاری سوچ سے، تمہاری فکر سے، تمہاری نظر سے بڑا۔ اس اللہ کی آواز پہ لبیک کہو۔ نماز جمعہ ہے تو آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے کام کو ترک کر دیجئے، اپنی تجارت کو چھوڑ دیجئے، اپنی دکان کو بند کیجئے، اپنے بزنس کو ختم کیجئے، صرف کہیے اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے رب کی مسجد کی جانب چل کے آئیے۔ تیرا چلنا اتنا مبارک بنا دیں گے کہ تیرے ایک ایک قدم کے بدلے تیرے اللہ رب العزت نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروائیں گے۔ تیرے اٹھنے والا قدم، تیرا رکھنے والا قدم تیری خطاؤں کو مٹائے گا۔ تو مسجد کی جانب آئے گا، وضو کرے گا، بھی نماز کی تیاری میں ہے، تیرا وضو اتنا مبارک ہے، تیری خطاؤں کو دھو ڈالے گا، تیرے گناہ معاف کروا دے گا۔ نماز پڑھے گا، نماز دوسری نماز تک اتنا یہ مبارک عمل ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو کبائر سے بچتا رہے گا۔ فرائض کی پاسداری کر کے تو دیکھیے، اس مبارک عمل کو اختیار تو کیجئے۔ تمہاری زندگی میں سکون آئے تو مجھے کہنا، تمہیں چین اور راحت نہ ملے تو مجھے کہنا۔ آج گھروں کے گھر بے نماز ہیں، آج محلوں کے محلے بے نماز ہیں۔ باپ اتنی جرت نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیٹے کو نماز پہ لگا دے، ماں اتنی جرت نہیں رکھتی کہ وہ اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ نماز پڑھ لے۔ کیوں نہیں جرت ہے؟ کہ وہ خود بے نماز ہے۔ جرت رکھنا، دعوت کی اگر اللہ تمہیں توفیق دے، پہلے پڑھنا بعد میں کہنا، انشاءاللہ تیری زبان پہ تاثیر اللہ جاری کرے گا، تیرے بیٹے کے دل پہ بات اثر کرے گی۔ یہ ذہن میں لا دیجئے بات کہ اس مبارک عمل سے کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، دماد رسول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، 7800 نمبر اس روایت کا نمبر ہے۔ رسول کائنات نے اپنے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریش کے لوگوں، میں تمہیں کہتا ہوں نماز پڑھو، یا معاشر قریش لتقیمن الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اگر تم نماز نہ پڑھو گے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے آدمی کو بھیج دوں جو تمہاری گردن کو کاٹ دے، تمہاری گردن کو اڑا دے۔
میں لڑتا رہوں گا، امرت ان اقاتل الناس، اس بات کی جنگ کرتا رہوں گا، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا رہوں گا جب تک تم کہو گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تمہارے ساتھ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تم نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں، اللہ کے رسول ہی خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ نماز پڑھو گے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، نماز نہیں پڑھو گے میں محمد رسول اللہ تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا۔ نماز پڑھو جنگ نہیں کی جائے گی، نماز پڑھو مومنوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، کفر اور شرک کی صفوں سے نکل جاؤ گے، نمازی بن جاؤ، نفاق سے بچ جاؤ گے، نمازی بن جاؤ، جہنم کے انگاروں سے بچ جاؤ گے، جنت کے سیج کے وارث بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سچا نمازی بنا دے۔ آج میری فجر بستر پہ گزر جاتی ہے، ظہر نوکری میں گزر جاتی ہے، عصر چائے میں گزر جاتی ہے، مغرب میٹنگ میں گزر جاتی ہے، عشاء موبائل اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ گزر جاتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے نماز کی۔ وہ نمازی مؤذن اذان دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، مواعظ واعظ کر رہا ہے، مبلغ تبلیغ کر رہا ہے، مفسر اس بات کی تفسیر کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی جانب، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی جانب۔ یہ کہتا ہے کامیابی اس بات میں ہے بس 4 انگلیاں چلا لو اور سو جاؤ اور کھا جاؤ اور پی جاؤ۔ تیری زندگی کا یہی مقصد تھا، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھی، اور عبادت میں سب سے جو اہم ترین عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔ جو ایک پڑھتا ہے نماز، 50 کا ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ ایک پڑھتا ہے نماز، اللہ تیری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک پڑھتا ہے نماز، اللہ رب العزت تیرے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں فکر اس بات کی؟ اللہ اس بات کی فکر لاحق کر دے۔ حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دوسری حدیث میں آتا ہے وعمودہ الصلاۃ۔ لوگوں جس طرح یہ ستونوں پہ مسجد عمارت کھڑی رہتی ہے، یہ نماز بھی اسلام کا ستون ہے، نماز اسلام کا ستون ہے۔ اور جس کی نماز نہیں ہے، جس کے اسلام میں نماز نہیں ہے، جس کے اسلامی معاشرے میں نماز نہیں ہے، اسلامی ماحول اور اسلامی زندگی میں نماز نہیں، اس کا اسلام کمزور ہے، اس کی عمارت کمزور ہے۔ اس عمارت کو مضبوط کیجئے۔ پھر فرمایا اگر تم اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو، کفر و ضلالت سے بچنا چاہتے ہو، تاریکی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو اس بات کو اپنے ذہن میں راسخ کیجئے، دل و دماغ میں جگہ دیجئے کہ الصلاۃ نور، نماز نورانیت ہے، اس میں ضیاء ہے، اس میں روشنی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ بھی روشنی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ بھی نورانیت ہوتی ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے۔ نیکیاں کرنے والا انسان تر و تازہ رہتا ہے۔ تر و تازگی چاہتے ہو، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کیا کرو۔ ایک پڑھے گا 27 کا ثواب، جتنا تیرا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا اللہ رب العزت اجر بڑھاتے جائیں گے۔ حضرات، اسی لیے تو میرے رسول آخری وقت تک آپ کی زبان سے یہی بات تھی، الصلاۃ الصلاۃ۔ اگر میرے رسول کو آپ آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، میرے رسول کو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، میرے رسول کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر آخری وقت تک تمہاری بھی زبان پہ اور تمہارے عمل سے ظاہر ہو تو یہ نماز والا عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے آج دیکھ لیجئے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا حال، بچے کتنے نظر آتے ہیں، مسجد میں دیکھ لیے بچے کتنے نمازی نظر آتے ہیں، فکر کیجئے اس بات کی۔ دیکھ لیجئے کبھی کبھی اپنی مسجدوں میں جلسے جلوسوں میں تمہیں اہتمام کے ساتھ لوگ کتنے نظر آتے ہیں۔ وہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو، وہ کسی مذہبی جلسے میں آپ دیکھ لیجئے، کسی کانفرنس میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن مسجد میں دیکھ لیے وہی چہرے آپ کو نظر نہیں آتے۔ افسوس، صد افسوس، محلے بے نماز ہو گئے، رشتہ دار بے نماز ہو گئے، اور عزیز کنبے والے بے نماز ہو گئے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کو دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ اس بات کی بھی فکر کیجئے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں میں اور آپ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہی ہے، اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں نمازی بن جاؤ، لوگوں نمازی بن جاؤ۔
اگر تم چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے نام بھی پیغام دیا، ماں اور بہنوں کو بھی کہہ دیا۔ دنیا میں رہنے والیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، میرے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، اگر عورت 5 نمازیں ادا کرتی ہے، وصامت شہرہا، فرضی روزے رکھتی ہے، اور اسی طرح اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، اپنے خامد کا کہنا مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، میرے رسول نے فرمایا یہ جنتی مہمان ہے، جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ نماز تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، خامد کی اطاعت تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں رہنے والوں 4 کام کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی جنت میں ہم بھی سلامتی کے ساتھ چلے جائیں، سلام کو عام کیا کر، بھوکے کو کھانا کھلایا کر، اور صلہ رحمی کیا کر، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو اٹھ کے رات کو اللہ کے سامنے جھک جایا کر، تدخل الجنت بسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حصے اور نصیب میں فرما دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ برائی اور بے حیائی سے رک جائیں تو نمازی بن جائیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی دعا کو اپنا لے تو نمازی بن جائیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی ساری زندگی یہی بات کہتے رہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قم یا بلال، اے بلال کھڑا ہو جا، اللہ کا بلاوا دے لوگوں کو اور ہمیں راحت پہنچا تاکہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، کوئی ایک بتا دیجئے جو بے نماز ہو۔ کوئی بے نماز نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ ان پہ راضی تھا، اللہ نے ان کو جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا کیا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں تو پھر کہہ دیجئے کہ ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اوصانی خلیلی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، کبھی فرضی نماز کو ترک نہ کرنا، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، کبھی بھی شراب کے قریب نہ جانا، کیونکہ شراب ہر بیماری، ہر خباثت کی جڑ ہے، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، کٹوا لینا، اپنے آپ کو جلا لینا، لیکن بے نماز نہ مرنا۔ عمر تھے، اگر زخم لگتا ہے تو نماز کی حالت میں، یہی عمر تھے جو کہتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام، تیرا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم یہی جانتے تھے جو نمازی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، جو نمازی ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ رب کی جنت کا وارث ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی رہتے ہوئے سکون اور راحت دے اور کل قیامت کے دن شہیدوں اور علماء کا ساتھ دے تو نمازی بنیے۔ اگر نماز نہ پڑھو گے تو پھر حال وہی ہوگا، مع قارون ہارون حامان، ماں قارون اور حامان، میرے رسول نے فرمایا قارون کے ساتھ تیرا ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہوگا جو اگر بے نماز ہوگا، حامان کے ساتھ ضرور کھڑا ہوگا، ابی بن خلف جو منافق تھا جس کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری تھی، وہ منافقین کی جماعت ہے، ان کے ساتھ تیرا ساتھ ضرور ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ نہیں ہوگا۔ وہی ہوں گے جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فرضی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، کل قیامت کے دن سب سے پہلا یہی سوال ہوگا جو نماز کا ہے۔ اللہ نے جلسے جلوسوں کا نہیں پوچھنا، تیری جھنڈیوں کا نہیں پوچھنا، تیرے سجاوٹ اور تیری بناوٹ کا اللہ نے نہیں پوچھنا، اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے تیری محبت کا۔ تیری محبت اگر سچی ہے تو اس بات میں ہو ظاہر ہوگی، اللہ یہ نمازی تھا، نماز میں کامیاب ہو گیا تو سارے معاملات
معاملات میں کامیاب ہو جائے گا. اگر نماز میں ناکام ہو گیا تو ہر معاملے میں ناکام ہو جائے گا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، جتنے بھی عقیدت رکھتے ہیں اپنے نبی سے، جتنے بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں جو اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار رکھتے ہیں، اپنے نبی کو اسوہ اور آئیڈیل مانتے ہیں، نبی کی اس سیرت پر، نبی کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور.